یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ ڈاکٹرز کو جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان کتابوں تک جدید ریسرچ کو پہنچنے کے لیے 17 سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ میرا نام ڈاکٹر محمد شاہد خان ہے اور اس ویڈیو میں حالیہ ریسرچ پر مبنی معلومات کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ کس طرح پلانٹس ڈرائیو فوڈ یعنی کہ پودوں سے حاصل شدہ خوراک آپ کے نظام ہاضمہ کو بہتر بنانے میں مدد دے سکتی ہیں۔ پلانٹس ڈرائی فوڈ یعنی پودوں سے حاصل ہونے والی خوراک جن بیماریوں کو بہتر بنانے کے لیے انتہائی مفید ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں: معدے یا سینے کی جلن، موٹاپا، بھوک کا نہ لگنا، ہر وقت تھکن کی کیفیت اور اریٹیبل باؤل سنڈروم جس میں کبھی قبض اور کبھی لوز پوٹی کی شکایت ہوتی ہے۔ پلانٹس ڈرائی فوڈ یعنی پودوں سے حاصل ہونے والی خوراک سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ نکات کا سمجھنا ضروری ہے۔ ان نکات میں سب سے اہم اور نمبر 1 نکتہ غذا میں موجود فوڈ میپ کو سمجھنا ہے۔ نمبر 2، اپنی غذا میں مختلف قسم کے پھل، سبزیوں اور سلاد کا استعمال۔ نمبر 3، جب بھی کوئی نیا پھل یا سبزی کا استعمال شروع کیا جائے تو شروعات میں اس کی مقدار انتہائی کم ہو۔ نمبر 4، اپنی غذا میں فرمنٹڈ فوڈس یعنی اچار جیسی چیزوں کا استعمال کرنا۔ نمبر 5، ایک مختصر ڈسکشن جس میں ثابت کیا گیا ہے کہ وہ پروٹینز جو پلانٹ کے ذریعے حاصل کیے جاتے ہیں یعنی پودوں سے حاصل ہوتے ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں بنسبت ان پروٹینز کے جو اینیمل سورس سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ نمبر 6، اپنی غذا میں آئل کا استعمال یعنی تیل کا استعمال کم سے کم کرنا۔ نمبر 7، پانی پینے کی اہمیت۔ نمبر 8، وہ مشروبات جو تازہ دم ہونے کے لیے لیے جاتے ہیں ان کا درست انتخاب۔ نمبر 9، توجہ کے ساتھ کھانا۔ اور آخر میں اس چیز پہ ڈسکشن کیا گیا ہے کہ صبح، دوپہر، شام کے کھانوں کا درست وقت کیا ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کا بنیادی نکتہ کچھ غذائیں جن کو ہم ہائی فوڈ میپ فوڈز کہتے ہیں، ان غذاؤں کا کچھ ہفتے کے لیے پرہیز کرنا ہے۔ اس پرہیز کے بعد دوسرے مرحلے میں آہستہ ان غذاؤں کو بہت کم مقدار میں دوبارہ اپنی خوراک میں شامل کرنا ہے اور یہ نوٹ کرنا ہے کہ کس غذا کو کھانے سے طبیعت میں خرابی ہو رہی ہے۔ کچھ ہی مہینوں کے انتظار کے بعد آپ کو اپنے جسم میں انتہائی مثبت تبدیلیاں نظر آئیں گی۔ اور اگر اس ڈائٹ پلان پر عمل جاری رکھا جائے تو نہ صرف ہمارا جسم مضبوط تر ہوتا جاتا ہے بلکہ ہمارا مدافعتی نظام یعنی ایمیون سسٹم جو کہ بیماریوں سے لڑنے میں مدد دیتا ہے وہ بھی آہستہ بہت بہتر ہوتا جاتا ہے۔ ایک اور اہم بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ معدے کی بہتری کے لیے جو دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں جو معدے کی تیزابیت کو یا معدے کی جلن کو بہتر کرتی ہیں یہ وقتی طور پر تو فائدہ دیتی ہیں لیکن لمبے عرصے تک ان کا استعمال کچھ اور بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ فوڈ میپ نشاستے کی ایک قسم ہے جو ہماری روزمرہ غذا میں وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ یہ ہضم کرنے میں کچھ مشکل ہوتا ہے۔ وہ افراد جن میں عادتیں صحت مند نہیں ہوتی ان لوگوں میں فوڈ میپ والی غذائیں اسہال یا لوز پوٹی کا سبب بن سکتی ہیں۔ ہائی فوڈ میپ والی غذائیں ڈائریا کے علاوہ بھی ہمارے نظام ہاضمہ کو متاثر کر سکتی ہیں جس کی علامات میں گیس، پیٹ میں درد، وومٹنگ، قبض اور سر کے درد بھی شامل ہیں۔ حقیقت میں فوڈ میپ والی غذائیں انتہائی صحت بخش غذائیں ہیں۔ ہمارے ڈائٹ پلان کے مطابق ہائی فوڈ میپ والی غذاؤں کا 4 سے 6 ہفتے کے لیے پرہیز کیا جاتا ہے اور پھر ان کو آہستہ کم مقدار میں دوبارہ غذا میں شامل کیا جاتا ہے۔ وہ غذائیں جن میں فوڈ میپ زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں ان کی تفصیل یہ ہے: لہسن، پیاز، پھلیاں، گوبھی، مشروم، سیب، خوبانی، پکے ہوئے کیلے، بلیک بیری، آم، انگور، آڑو، آلو بخارا، تربوز، شہد، گندم سے بنی ہوئی غذائیں مثلاً روٹی، اناج، پاستا۔ اس کے علاوہ مزید غذاؤں میں کاجو، پستہ، ہائی فرکٹوز کارن سیرپ، گائے، بکری، بھیڑ کا دودھ، سویا پھلیوں کے ساتھ بنایا گیا دودھ، آئس کریم، دہی۔ ہائی فوڈ میپ والی غذاؤں کی کچھ مثالیں ہیں۔ اس سلائیڈ میں وہ غذائیں دکھائی گئی ہیں
جو ہائی فوڈ میپ والی غذاؤں کے متبادل کے طور پہ استعمال کی جا سکتی ہیں۔ گندم کے متبادل جو غذائیں استعمال کی جا سکتی ہیں ان میں کوئنہ، بکویٹ، ملے، سورگم، اوٹس اور براؤن چاول شامل ہیں۔ گارلک یعنی کہ لہسن کی جگہ جو چیز استعمال ہو سکتی ہے وہ گارلک انفیوزڈ اولیو آئل ہے، جس کا طریقہ آپ انٹرنیٹ پہ بآسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ پیاز کی جگہ ہری پیاز استعمال کی جا سکتی ہے۔ غذا سے متعلق اگلا پوائنٹ ویرائٹی آف پلانٹس کو اپنی غذا میں شامل کرنا ہے۔ یہ ایک گولڈن رول ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مختلف قسم کی سبزیاں، پھل، بیج اپنی غذا میں ہر کھانے کے اندر شامل کیے جائیں۔ مختلف قسم کے سلاد بھی کھانوں میں شامل کیے جا سکتے ہیں۔ مختلف نوعیت کے پودوں کا استعمال ہر کھانے میں اس لیے ضروری ہے کہ ہر قسم کا پودا ہماری آنتوں میں موجود ایک مخصوص مائکرو آرگنزم کے گروپ کی گروتھ کرواتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کھانے میں جتنی پلانٹس کی ورائٹی شامل ہوگی سلاد، سبزیوں، پھل کی صورت میں، اتنے ہی زیادہ ہیلدی مائکرو آرگنزمز کی گروتھ ہماری آنتوں میں ہوگی جو ہمیں مختلف بیماریوں سے لڑنے میں مدد دیتے ہیں۔ غذا سے متعلق اگلا پوائنٹ ڈائٹ پلان کی شروعات میں کم فائبر کا استعمال ہے۔ اس بات کو اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے کہ بہت ساری غذائیں فائدہ مند تو ہوتی ہیں لیکن ان کو ہضم کرنا آسان نہیں ہوتا، لہٰذا پہلے ہم نے اپنی آنتوں کو مضبوط بنانا ہے اور پھر آہستہ آہستہ فائبر کی مقدار کو بڑھانا ہے۔ آئی بی ایس کے مریضوں کے لیے بھی یہ پوائنٹ بہت ضروری ہے، کیونکہ آئی بی ایس کے مریض وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو فائبر کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی آئی بی ایس کے مریض ہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ فائبر کو بہت مشکل سے برداشت کر پاتے ہیں۔ لہٰذا پہلے آنتوں کو مضبوط بنانا ہے اور پھر آہستہ آہستہ فائبر کی مقدار کو غذا میں بڑھانا ہے۔ غذا سے متعلق معلومات میں اگلا پوائنٹ فرمنٹڈ فوڈس ہے۔ فرمنٹڈ فوڈ سے مراد خمیر شدہ غذائیں، مثال کے طور پہ اچار شامل ہیں۔ یہ غذائیں دنیا کے تقریباً ہر کلچر میں استعمال کی جاتی ہیں۔ ان کی مدد سے غذا کو ہضم کرنا آسان ہوتا ہے اور اس کی مدد سے وائٹامنس، منرل اور مفید چیزوں کو غذا سے حاصل کرنا آسان ہوتا ہے۔ اور ایک اہم چیز یہ ہے کہ ان کے اندر زندہ مائکرو آرگنزمز ہوتے ہیں جو کہ ہماری ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ فرمنٹڈ فوڈس ہمارے مدافعتی نظام کے لیے بھی مددگار ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہماری دماغی صحت کے لیے بھی ضروری ہے۔ فرمنٹڈ فوڈس بیماری پیدا کرنے والے مائکرو آرگنزمز کی روک تھام کے لیے بھی مددگار ثابت ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے میں بھی ہماری مدد کرتا ہے۔ فرمنٹڈ فوڈس کی مثالیں اچار، خمیر شدہ آٹا اور کھمچی ہیں۔ غذا سے متعلق اگلا پوائنٹ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ پروٹین کو جسم کا بلڈنگ بلاک یا بنیادی جز بھی کہا جاتا ہے۔ ریسرچ کے مطابق پودوں سے حاصل کیے گئے پروٹین جانوروں سے حاصل کیے گئے پروٹین کے مقابلے میں کافی زیادہ صحت بخش ہوتے ہیں۔ ریسرچ میں دیکھا گیا ہے کہ وہ پروٹین جو جانوروں سے حاصل کیا جاتا ہے وہ ہماری آنتوں میں ان مائکرو آرگنزمز کی گروتھ کو بڑھاتا ہے جو ایسے کیمیکلز پیدا کرتے ہیں جن کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریوں کا رسک بڑھ جاتا ہے، مثال کے طور پہ ہارٹ ڈیزیزز، اسٹروک، ذہنی بیماریاں، شوگر اور گردے کی بیماریاں۔ ریسرچ میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ مختلف قسم کے ڈائٹ پلان جس میں جانوروں سے حاصل کردہ پروٹین کو غذا کا مین حصہ بنایا جاتا ہے، اس سے شارٹ ٹرم فائدے تو حاصل ہوتے ہیں لیکن لانگ ٹرم میں ان کا نقصان ہوتا ہے۔ غذا سے متعلق اگلا پوائنٹ ہماری خوراک میں تیل کا استعمال ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ہماری آنتوں میں موجود مائکرو آرگنزم کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز فائبر ہے جو ہمیں پودوں سے حاصل ہوتا ہے۔ ان غذاؤں کو اچھا تصور کیا جاتا ہے جن میں غذائیت اور فائبر زیادہ ہو اور کیلوریز کم ہو۔ اگر غذا میں کیلوریز زیادہ ہوں گی اور غذائیت کم ہوگی تو یہ غذا جسم میں بیماریوں اور موٹاپے کا باعث بنتی ہے۔ تیل ایک ایسی غذا ہے کہ جس میں کچھ اچھی غذائیت کی چیزیں ہیں لیکن اس میں فائبر کی مقدار بالکل نہیں ہوتی اور کیلوریز بہت زیادہ ہوتی ہیں۔
جس کا مطلب یہ ہے کہ تیل کا زیادہ استعمال مختلف قسم کی بیماریوں کا سبب بنتا ہے، تو تیل کا استعمال جتنا کم کیا جائے اتنا بہتر ہے۔ ایکسٹرا ورجن آلیو آئل تمام تیلوں میں بہتر تیل تصور کیا جاتا ہے۔ اس کا نگیٹو پوائنٹ اس کی قیمت ہے۔ ایکسٹرا ورجن آلیو آئل ایک مہنگا تیل ہے۔ پومیس آلیو آئل ایک متبادل تیل ہے۔ اس کی کوالٹی ایکسٹرا ورجن آلیو آئل سے کم ہوتی ہے، لیکن بازار میں دستیاب دوسرے تیلوں کے مقابلے میں یہ ایک بہتر تیل ہے جس کی قیمت بھی مناسب ہے۔ غذا سے متعلق اگلا نقطہ روزمرہ زندگی میں پانی پینے کی اہمیت ہے۔ پانی ہمارے جسم میں جو اہم کام سر انجام دیتا ہے ان میں ہماری باڈی ٹیمپریچر کی مینٹیننس، جوڑوں کی اسموتھ حرکت، کڈنی فنکشن کو مدد دینا، ہاضمے میں مدد دینا، قبض سے بچانا اور بلڈ پریشر کو مینٹین رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ پانی جسم سے غیر ضروری چیزوں کو نکالنے میں مدد دیتا ہے، دماغی صحت کے لیے بہت ضروری ہے اور اسکن کی مینٹیننس کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ صبح سو کر اٹھ کر پانی پینا جسم کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر کھانے کے ساتھ پانی پینے کو اپنی عادت بنانا چاہیے۔ پانی کی پینے کی مقدار کو بھی آہستہ آہستہ بڑھانا چاہیے۔ غذا سے متعلق اگلا پوائنٹ وہ مشروب ہیں جو ہم تازہ دم رہنے کے لیے لیتے ہیں۔ یہاں ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ ہمیں میٹھے مشروبات سے اجتناب کرنا ہے۔ پاؤڈر ملک کا زیادہ استعمال بھی وزن بڑھنے کا باعث بن سکتا ہے۔ گرین ٹی اور بلیک کافی صحت بخش مشروب ہیں جو تازہ دم رہنے کے لیے لیے جا سکتے ہیں۔ وہ حضرات جن کو لوز پاٹی یا موشن بار بار ہوتے ہوں ان کو کافی کا استعمال احتیاط سے کرنا چاہیے، کیونکہ کافی اس کنڈیشن کو اور بڑھا دیتی ہے۔ کھانے سے متعلق کچھ نکات کے بارے میں اگلا پوائنٹ توجہ کے ساتھ کھانا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کھانے کو کسی مخصوص جگہ پر بیٹھ کر تسلی سے کھایا جائے۔ کھاتے وقت موبائل فون یا ٹی وی کا استعمال نہ کیا جائے۔ کوشش کریں کہ کھانا مقررہ وقت پر کھائیں۔ صبح کا ناشتہ جتنا جلدی ہو اتنا بہتر ہوتا ہے، اسی طرح سے رات کا کھانا بھی جتنا جلدی کھایا جائے وہ اتنا بہتر ہے، اور درمیان میں دوپہر کے کھانے کا بھی کوئی مناسب وقت مقرر ہونا چاہیے۔ ان تین کھانوں کے مقررہ وقت کے درمیان میں اگر آپ کو بھوک لگے تو کچھ ہیلدی چیزیں اپنے ساتھ رکھیں تاکہ آپ ان ہیلدی چیزوں سے بچ سکیں۔ صبح جلد ناشتہ کرنا اور رات کا کھانا جلد کھانے کی اہمیت سائنسی طور پر ثابت ہے۔ ریسرچ سے یہ دیکھا گیا ہے کہ جس وقت ہم کھانا کھاتے ہیں وہ ہمارے بلڈ شوگر کو مختلف طریقے سے متاثر کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک غذا کسی دن کے مخصوص وقت میں لی جائے تو وہ شوگر کو مختلف طریقے سے اثر انداز کرتی ہے، اور اگر وہی غذا دن کے کسی اور وقت میں لی جائے تو شوگر کا لیول مختلف ہوتا ہے۔ اس پوائنٹ کی مزید تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ انسولن، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ہمارا ہارمون ہے جو کہ ہم جو غذا کھاتے ہیں اور ہمارے جسم میں جو گلوکوز بنتا ہے، انسولن اس گلوکوز کو خلیوں کے اندر یا جسم کے اندر استعمال کروانے کے لیے شفٹ کرتا ہے۔ اور ریسرچ کے ذریعے یہ بات دیکھی گئی ہے کہ انسولن کا جسم پر اثر دن کے شروع کے حصے میں بہت آسان ہوتا ہے، بہت انسولن اچھی طریقے سے کام کرتی ہے، لیکن جیسے جیسے دن ڈھلتا ہے تو انسولن کا جسم پر اثر کم ہوتا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی غذا جو ہم نے دن کے شروع کے حصے میں لی ہے، انسولن کو اس غذا کو سیل کے اندر تک، خلیوں کے اندر تک پہنچانا آسان ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے دن ڈھلتا ہے وہی سیم غذا کو ہضم کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور انسولن جو گلوکوز جسم میں بن رہا ہے اس کو خلیوں کے اندر پہنچانے میں اس کو دشواری ہوتی ہے، جو کہ شوگر اور دوسری بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ لہٰذا صبح کا ناشتہ جلد کرنا اور رات کا کھانا بھی جلد کھانا نہ صرف عام لوگوں کے لیے بلکہ شوگر کے مریضوں کے لیے بھی انتہائی اہم ہے۔ کھانے سے متعلق اگلا پوائنٹ بھی کھانے کے اوقات سے متعلق ہے۔ ہمیں اپنے کھانوں کے اوقات کچھ اس طرح رکھنے چاہیے کہ جس وقت جسم کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اور جب باڈی ریسٹنگ فیز میں ہو تو اس وقت ہمیں کھانوں کا استعمال کم کرنا چاہیے۔ اپنے تینوں کھانوں کے اوقات کو دن میں کچھ اس طرح سے مقرر کیا جائے کہ دن کے شروع کے 11 گھنٹوں میں ہم یہ تینوں کھانے مکمل کر لیں، اور اس کے بعد تقریباً 13 گھنٹے اپنی آنتوں کو، اپنے معدے کو مکمل ریسٹ دیں۔ یعنی رات کے کھانے کے بعد کسی بھی قسم کی غذا کو لینے سے پرہیز کریں صبح کے ناشتے تک، اور صرف پانی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ فوڈ ڈائری، یعنی کہ جو غذا ہم کھا رہے ہیں
اس کا ایک ریکارڈ رکھنا ایک انتہائی اہم اسٹیپ ہے۔ اکثر لوگوں کو کچھ مخصوص غذا کے استعمال کے بعد طبیعت میں خرابی محسوس ہوتی ہے۔ خاص طور پر اکثر لوگوں کو دودھ کے استعمال کے بعد موشن کی شکایت ہوتی ہے یا کچھ اور کیفیت ہو سکتی ہے، تو ان غذاؤں کو نوٹ کرنا ہمارے لیے بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی ضروری ہے کہ جیسے جیسے ہم اس ڈائٹ پلان کے ساتھ اپنے معدے اور آنتوں کو مضبوط بناتے ہیں، تو ایک بات آپ نوٹ کریں گے کہ وہ غذائیں جو پہلے آپ کو متاثر کرتی تھیں، آپ کا جسم آہستہ آہستہ ان غذاؤں کو ہضم کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اب ہم 1 مہینے کے ڈائٹ پروگرام کی کچھ بات کرتے ہیں۔ 1 مہینے کا وقت اس لیے سلیکٹ کیا گیا ہے کہ ریسرچ میں دیکھا گیا ہے کہ جب ہم کچھ غذا میں تبدیلی کرتے ہیں تو اس کے اثرات آنے میں تقریباً 1 مہینہ لگتا ہے۔ اس پروگرام کے مطابق ہائی فوڈ میپ والی غذاؤں کا 4 سے 6 ہفتے کا پرہیز کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی ضروری ہے کہ ہائی فوڈ میپ والی غذائیں بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کچھ عرصے کے لیے ہم نے پرہیز کرنا ہے اور پھر ان کو آہستہ آہستہ دوبارہ اپنے غذا میں کم مقدار کے ساتھ شامل کرنا ہے۔ 4 سے 6 ہفتے کے بعد جب یہ ہائی فوڈ میپ والی غذاؤں کو ہم واپس اپنی غذا میں شامل کریں تو ہم نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ ہم ایک ایک غذا کو آہستہ آہستہ اپنی خوراک میں شامل کریں گے۔ پہلے ایک فوڈ آئٹم کو اپنی غذا میں شامل کریں اور 4 5 دن تک اس کا رزلٹ دیکھیں کہ آپ کا نظام ہاضمہ اس کو برداشت کر رہا ہے یا نہیں، اور اگر نظام ہاضمہ اس کو برداشت کر رہا ہے تو پھر نیکسٹ آئٹم کو ہم نے اپنی خوراک میں شامل کرنا ہے۔ اپنی غذا میں پری بایوٹکس کو استعمال کرنا ہے۔ پری بایوٹکس وہ غذائیں ہوتی ہیں جو ہماری آنتوں کے اچھے مائکرو آرگنزم کے لیے غذا کے طور پر کام آتی ہیں، جس سے ہمارے ہیلدی مائکرو آرگنزمز کو توانائی ملتی ہے اور جو انڈائریکٹلی ہمیں بیماریوں سے بچانے کا سبب بنتی ہے۔ پری بایوٹکس عام طور پر جن غذاؤں میں پائی جاتی ہے ان میں جو، گندم، اسبغول کی بھوسی، گوار کے بیج، سیب اور کیلے شامل ہیں۔ پرو بایوٹکس کا استعمال بھی ہماری صحت کے لیے مفید ہوتا ہے۔ پرو بایوٹکس اصل میں وہ ہیلدی مائکرو آرگنزمز ہوتے ہیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ یہ عام طور پر جن غذاؤں میں پائے جاتے ہیں وہ فرمنٹڈ فوڈز ہیں، یعنی کہ خمیر شدہ غذائیں جیسے اچار، اور اس کے علاوہ یہ میڈیکلی پریپیئر فارم میں بھی ملتے ہیں جس کو انٹیرو جرمینا کہتے ہیں۔ وہ غذائیں جو اس ڈائٹ پروگرام میں اکثر لوگوں کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہیں ان میں سے چند غذائیں یہ ہیں۔ نمبر 1 اسموودی، نمبر 2 بروکلی جسے شاخ گوبھی بھی کہتے ہیں، نمبر 3 پرپل کیبج یا جامنی گوبھی، اور نمبر 4 سلاد پتا شامل ہیں۔ اسموودی ایک مزیدار صحت بخش ناشتے کا آپشن ہے۔ اس میں مختلف چیزوں کو شامل کیا جاتا ہے جیسے مختلف پھل، سیب، کیوی، ہرے یا کچے کیلے، مختلف قسم کے بیج جیسے پمکن، فلیکس سیڈز، سن فلاور سیڈز، اور اس میں ملک بھی شامل کیا جاتا ہے جو کہ کوکونٹ یا ایلمنڈ ملک ہوتا ہے۔ اسموودی کو مکس کر کے بھی کھایا جا سکتا ہے یا پھر اس کو گرائنڈ کر کے شیک کی صورت میں بھی لیا جا سکتا ہے۔ اسموودی ڈائٹ پلان کا ایک انتہائی اہم جز ہے۔ اسموودی کا کچھ مہینوں کا استعمال حیرت انگیز طور پر نہ صرف معدے کی تکالیف کو بلکہ جسم کی اور تکالیف اور کمزوریوں کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس ڈسکشن کے آخر میں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس غذا کا ہم انتخاب کرتے ہیں در حقیقت یہ ہمارے لیے اور ہمارے خاندان کے لیے ایک سرمایہ کاری ہوتی ہے۔ ہماری غذا کا ہر نوالا ہماری ذہنی اور جسمانی صحت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس ڈسکشن کے خلاصے کے طور پر جو باتیں یاد رکھنی ضروری ہیں وہ یہ ہیں: ہائی فوڈ میپ والی غذاؤں کا 4 سے 6 ہفتے کے لیے پرہیز کرنا ہے۔ ان غذاؤں کی تفصیل اس ویڈیو میں پہلے شیئر کی جا چکی ہے۔ اپنی غذا میں مختلف قسم کی سبزیاں، پھل، خمیر شدہ کھانے اور مختلف قسم کے بیج شامل کریں۔ ہر قسم کا گوشت اور تیل جتنا ممکن ہو سکے کم سے کم استعمال کریں۔ کھانا کھاتے وقت غیر ضروری کاموں سے اجتناب کریں۔ کھانا توجہ اور اطمینان کے ساتھ کھائیے۔ وہ غذائیں جن کے استعمال سے طبیعت میں خرابی ہو ان کو ایک ڈائری میں نوٹ کریں۔ پانی کا زیادہ استعمال، اچھی نیند، روزانہ ورزش
اور ذہنی تناؤ کے علاج کی اہمیت کو یاد رکھیں۔ اس ٹاپک پر مزید معلومات اور 1 مہینے کی ڈائٹ کے لیے مختلف کھانوں کی ریسیپیز کے لیے آپ اس کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ پلانٹس ڈرائیوڈ فوڈ یعنی پودوں سے حاصل ہونے والی خوراک نہ صرف نظام ہاضمہ سے متعلق مختلف بیماریوں کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے، بلکہ اس کے علاوہ جوڑوں کے درد، مختلف ذہنی امراض جیسے ڈپریشن، کام میں توجہ کا نہ ہونا، گلے کی بیماریاں جیسے گلے کا گوائٹر، غدود کا بڑھنا، ان بیماریوں میں بھی پودوں سے حاصل ہونے والی خوراک بہت مددگار ثابت ہوتی ہے۔ پرسکون نیند، ذہنی دباؤ کا علاج اور ورزش کس طرح سے ہمارے نظام ہاضمہ پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ مزید تفصیلی معلومات کہ پودوں سے حاصل ہونے والی خوراک کس طرح ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، ہماری اس ویڈیو میں شیئر کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو میں ڈسکس کیے گئے مختلف پوائنٹس کے حوالہ جات کی تفصیل اسکرین پر دکھائے ہوئے لنک میں موجود ہے۔